وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغاز نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے اور اس وقت وفاق اور صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان کے تمام اجزاء آپریشنل ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وفاقی سیکرٹری داخلہ نے بتایا کہ اگر ضرب عضب کی طرز پر کسی آپریشن کا فیصلہ ہوا تو نیشنل ایکشن پلان کے تمام اجزاء تیار ہوں گے۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ خرم آغا نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی ہے اور اس وقت وفاق اور صوبوں میں نیشنل ایکشن پلان کے تمام اجزاء آپریشنل ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے۔ ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اینڈ اس کو ری انویگریٹ کر رہے ہیں تاکہ آل ڈومینس انکلوڈنگ دا سوشیو اکنامک، دا لیگل، دا کاؤنٹر ٹیررزم، دا ہارڈن دا اسٹیٹ، دا انفارمیشن ڈومین اور پولیٹیکل ڈومین، جتنی بھی ڈومینس ہیں ان کے اوپر بھی بڑا ریگولرلی کام ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس پہ میٹنگز لیتے ہیں آلموسٹ ایوری منتھ۔ فیڈرل منسٹرز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بڑی دے ٹیکنگ میٹنگز ایون مور دین ونس اے منتھ۔ اسی میں once we go for something like the ضرب عضب we have to be prepared. So اس کی تیاری میں every effort is being made تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب ان پلیس ہو تو it automatically brings in the piece that we need, and obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to ضرب عضب, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بھارت نے ایک جارحیت کا نتیجہ دیکھ لیا، دوبارہ کرنے کا شوق ہے تو کر کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے درمیان امن نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا امن نہیں ہو سکتا، اور کشمیر جو ہے ایک ایکسٹرنل پرابلم ہے، پاکستان ہے، کشمیر ہے، چائنا کا بھی ایک کلیم ہے اس پہ، اور بیسیکلی تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ایز پر دی ول آف دی پیپل of Kashmir as per the UNSC resolution. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے جسے ویسے ہی نمٹا جائے گا جیسے دہشت گردوں سے نمٹا جاتا ہے۔ راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ میڈیا دہشت گردوں کی پراکسی مہرنگ بلوچ کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرے۔ And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں بی وائی سی کی، مہرنگ بلوچ کی، انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل، جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے، نہ مذہب سے تعلق ہے، نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے۔ وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں، جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی ڈی این اے کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، دہشت گردی ہوتی ہے نا، معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا۔ ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی، اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی، اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے۔ تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس بی وائی سی از اے پراکسی آف دی ٹیررزم۔ تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے اینی نیشن ڈیلز ود دا پراکسیز۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ 10 مئی کو مسلح افواج نے بھارت کو ایسی شکست فاش دی ہے جسے دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ اسلام آباد میں جناح اسکوائر انٹرچینج کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے قومی اتحاد اور اتفاق سے دشمن کو تاریخی شکست دی ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 10 مئی کو جو افواج پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی اور دلیری کے ساتھ ہندوستان کو جو شکست فاش دی ہے، یہ پوری قوم کے اتفاق اور اتحاد کی ایک ایسی
شاندار تاریخ ہے جو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں سینیٹر شہری رحمان اور ہنا ربانی کھر بھی شامل تھیں۔ اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے قومی سفارتکاری سے متعلق اعتماد کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا کہ امید ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد پاکستان کا موقف بھرپور طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کے اہم دارالحکومتوں میں پاکستانی موقف کو اجاگر کرنے پر وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ بلاول بھٹو نے بھارتی جارحیت اشتعال انگیز ایجنڈے کو دنیا کے سامنے رکھنے سے متعلق وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ ملاقات میں اسحاق ڈار، مصدق ملک، رانا ثناء اللہ، طارق فاطمی بھی شامل تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا پختہ عزم ہے کہ بلوچستان سے فتنہ الہندوستان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں عطا طاہر نے کہا کہ کلبھوشن جادھو کے پکڑے جانے سے ہی واضح ہو گیا تھا کہ اس فتنے کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید آصم منیر، ان کا عزم پختہ ہے کہ فتنہ الہندوستان کا یہاں سے مکمل خاتمہ ہوگا اور یہ دہشت گردی یہاں سے ختم ہوگی، کیونکہ جب کلبھوشن پکڑا گیا اور باقی معاملات ہم نے یہاں پہ دیکھے، یہ تانے بانے ہندوستان سے ملتے ہیں۔ مارکہ حق کے دوران 30 جگہ پہ یہاں پہ حملے ہوئے، وہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھا۔ اور مودی کی اور اس کی گورنمنٹ کی کیا آبسیشن ہے بلوچستان کے ساتھ، اپنے جلسوں میں بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے بعد ان کی میڈیا کے اوپر فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد باقاعدہ بیٹھے اور انہوں نے بیان دیے، ماسک پہن کے بیٹھے، ایسی فوٹیج پٹڑی اڑانے کی چلائی جو پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں تھی، وہ صرف فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے پاس تھی۔ تو ہمارا عزم پختہ ہے، فتنہ الہندوستان کا یہاں سے انشاءاللہ تعالی خاتمہ ہوگا۔ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ بلوچستان اینڈ پاکستان آر ڈیسٹنڈ فار سکسیس۔ سی ای او پاکستان کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب نے گزشتہ کچھ دنوں میں پاکستان کو کرپٹو کرنسی کے شعبے میں آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کرپٹو کونسل کے سی ای او بلال بن ثاقب صاحب۔ بلال، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ نے بائنانس کے سربراہ سمیت بہت سارے ٹیک لیڈرز کو پاکستان مدعو کیا ہے، اس ایونٹ کے کیا مقاصد ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کا ڈیجیٹل کرنسی لینڈسکیپ میں ابھرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور کیا پاکستان اس جانب درست طریقے سے پیش رفت کر رہا ہے؟ گلوبل ٹیک لیڈرز ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہم دنیا کے پیچھے آ کے نہیں کھڑے ہو رہے، بلکہ ہم اپنا رستہ، اپنا ٹرینڈ خود سیٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ دنیا کے بڑے لیڈرز اور دنیا کی بڑی کمپنیز پاکستان آنا چاہتی ہیں، وہ آ کے دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ پاکستان کا جو نیا پیغام ہے کہ پاکستان از اوپن فار انوویشن، اور یہاں کی یوتھ کرپٹو کو لے کے ریڈی ہو گئی ہے۔ وہ یہاں کی کرپٹو کی اڈاپشن کو دیکھ کے یہ سارے ٹیک لیڈرز پاکستان کو آ کے ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان وہ اپرچونٹی ہے جو کرپٹو کو بھی بہت زبردست اس کا امیج اور اس کی برانڈنگ میں ہیلپ کرے گی۔ پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونٹی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو ہمارے فاؤنڈرز ہیں، ہمارے جو یوتھ ہے وہ فاؤنڈرز بن سکتی ہیں بڑے زبردست پروڈکٹس کی، جو کہ پاکستان سے ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان کو ایمرجنگ مارکیٹس کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں، اور وہ ہم کس طرح کریں گے، وہ ہم ایک اسٹرانگ اور اسمارٹ ریگولیشن پہ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان ڈیجیٹل ایسٹ اتھارٹی بنے گی۔ اس باڈی میں ہم ایسے رولز بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ انوویشن ہو، جہاں پہ ہماری یوتھ کو سپورٹ ہو، کہ وہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ جی ساری جو بڑی کمپنیز ہیں، جو بڑی ٹیک کمپنیز ہیں، وہ امریکہ سے یا یورپ سے بنتی ہیں، وہ پاکستان سے بننا شروع ہوں۔ یہیں کا یوتھ ہے جو وہاں کی کمپنیز کے لیے کام کر رہا ہے، اور اب ہم ان فالوورز کو فاؤنڈرز بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کا فیوچر بنا رہے ہیں، اور اگر گلوبل لیڈرز سے بات کرنا سی زی سے، اور ہم ابھی یہ رکے نہیں ہیں، بہت زیادہ گلوبل لیڈرز آئیں گے، ہم اور ملکوں سے بات کریں گے، اور اگر ان بات کرنے سے ہمارے فری لانسرز کو، ہمارے اسٹارٹ اپس کو فائدہ ہوگا، تو یہ ڈپلومیسی ہے، آئی تھنک یہ انفلوئنس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ڈیجیٹل کی دنیا میں اسپیشلی کرپٹو کو لے کے پاکستان نے اپنا ایک لوہا منوا لیا ہے، اور ہم اپنے ہمسائے ملک سے زیادہ تیزی میں اس چیز میں ترقی کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے منشیات اور زیادتی کا شکار گمشدہ اور گھر سے بھاگے 44 بچے بازیاب کرا لیے ہیں۔ بازیاب بچوں کا تعلق گھوٹکی، کراچی، سوات، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور لاہور سمیت مختلف شہروں سے ہے۔ بچوں کو داتا دربار ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ سے بازیاب کرایا گیا۔ لاہور میں بازیاب کرائے گئے بچوں کو والدین کے حوالے کرنے کی تقریب ہوئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں سے زیادتی، استحصال اور چائلڈ لیبر ہماری ریڈ لائن ہے۔ منشیات زیادتی کا شکار بچوں اور ان کے والدین کی ماہرین نفسیات سے کاؤنسلنگ کرائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر کا کہنا تھا کہ بازیاب کرائے گئے 13 بچوں کے والدین کو ڈھونڈ کر ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ لاوارث بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن، SOS ولیج اور بحالی اداروں کے حوالے کیا جائے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قافلہ روکنے والے مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل جانیں گے نمائندہ جیو نیوز علی نعیم۔ بتائیے گا اس پیش رفت کے بارے میں۔ جی بالکل، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری قافلے کے آصفہ بھٹو زرداری نواب شاہ کے لیے جا رہی تھیں کہ جامشورو ٹول پلازا کے قریب کچھ افراد کینال منصوبے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ انہی افراد نے آصفہ بھٹو زرداری کے قافلے کو روکا اور قافلے میں شامل جو گاڑیاں تھیں اس پہ ڈنڈے بھی مارے اور ہاتھ بھی مارے، جس کے بعد پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری کے قافلے کو روانہ کیا۔ اس حوالے سے ہماری SSP جامشورو ظفر صدیق سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ واقعہ گزشتہ روز پیش آیا تھا اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں قافلے کو وہاں سے روانہ کر دیا گیا۔ تاہم ٹھیک ہے علی نعیم، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔